تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقین کی جو دو جماعتیں ہیں ان کی دو الگ الگ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال نار آگ کے ساتھ دی ہے اور دوسری مثال ماء یعنی پانی کے ساتھ دی ہے۔ دونوں مثال حقیقت میں بے مثال اور لاجواب ہیں، اس لیے کہ تاریکی اور اندھیری رات کے اندر امید کی اگر کوئی کرن ہوتی ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تو وہ روشنی اور آگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان تاریک رات میں بھٹک رہا ہو اور روشنی سے بھی فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو اس کی بے وقوفی کا ماتم کرنے کی سوا اور کیا کرے۔ تو پہلی مثال اللہ رب العزت نے منافقین کی آگ کے ساتھ دی ہے کہ اندھیری رات کے اندر بھٹک رہے ہیں، کسی نے روشنی جلائی، چلنے کے لیے کہا تو ان لوگوں نے اس سے آنکھیں بند کر لی، چلنا ہی نہیں چاہ رہے اس کے اندر۔ ایسے لوگوں کی صلاحیت کو اللہ نے سلب کر لیا اور اخیر میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو نور ہدایت سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے تھے، لیکن جب دنیاوی مفادات پر ضرب لگتی تھی کہ قبیلے کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر کے جہاد کرنا پڑے گا، جان کے بھی لانے پڑ سکتے ہیں، تو وہ لوگ ٹھٹک جاتے تھے، سہم جاتے تھے، اور جب اسلام کے فوائد پر غور کرتے تھے کہ مال غنیمت میں حصہ ملے گا، مزے سے زندگی بسر ہوگی، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی چلیں۔ تو دراصل وہ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، اسی طرح بیچ بیچ کے اندر رہ کر کے انہوں نے زندگی گزار دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہتا تو ان سے بھی ان کی صلاحیتوں کو، ان کے سننے کی طاقت کو، دیکھنے کی طاقت کو سلب کر سکتا تھا، لیکن پہلی جماعت تو چونکہ بالکل کٹر اور ضدی تھی اس لیے ان کی تو صلاحیتوں کو سلب کر لیا، لیکن اس جماعت کی مکمل صلاحیتوں کو سلب نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ایمان لے آئیں، لیکن وہ لوگ حقیقت میں چونکہ منافق تھے موت تک اسی حالت پر رہے اور ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ تو بھائی جو دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ ان منافقین کی ہے جو کبھی چاہتے تھے کہ ہم آئیں اور کبھی چاہتے تھے کہ نہ آئیں، بیچ بیچ کے اندر تھے۔ اسی کو قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کے کنارے کنارے پر چلتے ہیں،
کنارے کا مطلب یہ ہے فائدہ دیکھیں گے تو آ جائیں گے ادھر، اور فائدہ نہیں دیکھیں گے تو کھسک جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر پہنچتی ہے تو سوچتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر اپنے سر کے بل واپس ہو جاتے ہیں کہ یار اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو دراصل ایسے لوگ دنیاوی مفادات کی وجہ سے دین حق سے محروم رہے، ان لوگوں کی مثال اللہ نے یہاں پر دی ہے کہ او کصیب من السماء، میں نے بتایا تھا لفظ او جو آتا ہے یہ دو چیزوں میں مساوات کے لیے آتا ہے، اگرچہ پہلے شک کے بارے میں استعمال ہوتا تھا لیکن پھر اس کا استعمال عام ہونے لگا۔ او کا مطلب ہے اے نبی آپ ان لوگوں کو نفاق کے بارے میں چاہے تو پہلی مثال بتا دیجیے جو آپ کی گزری ہے، او یا دوسری مثال جو پانی والی ہے یہ بیان کر دیجیے۔ دونوں مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھو جس طرح جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ساتھ ساتھ اگرچہ فوائد ہیں لیکن کچھ کڑک اور بجلی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بظاہر ناگوار ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جب دین اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اگرچہ چاروں طرف خیر، عافیت، امن، سلامتی، خوشحالی، چونکہ دین کا تو مزاج یہ ہے جہاں دین ہوگا امن، عافیت، خوشحالی اور ساری چیزیں آئیں گی، برکتیں، رحمتیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ناگواریاں بھی آتی ہیں، اور یہ ناگواریاں اس دین کو یوں سمجھ لیجیے کہ مجاہدے کی وجہ سے سنت سمجھ کر کے انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ قانون یہ ہے جو ایمان میں اللہ نے جتنے مقام پر اس کو پہنچایا ہوگا تکالیف بھی سب سے زیادہ اسی پر آتی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو ہجرت نہ کرنی پڑی ہو، قوم کے لوگوں نے تانے نہ دیے ہوں، ان کو کسی کے اوپر پتھر برسائے، کسی کو دیکھ کر کے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، مختلف حالات نبیوں کے اوپر گزرے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے اوپر نبوت بھی ختم اور تکلیفیں بھی ختم۔ تمام نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دین کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا، مجھ سے پہلے کسی کو اتنا ڈرایا اور ستایا نہیں گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ سب نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے پیارے، تو ان کو تو بھائی کھروچ بھی نہیں آنی چاہیے تھی دین کے بارے میں، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ احد کے اندر آپ کے دانت شہید ہوتے ہیں، اور اسی طرح خندق کے موقع پر 2 وقت کی نماز پیغمبر کی قضا ہو جاتی ہے۔ امت کا حال، امت سامنے ہے ان کو سمجھانے کے لیے، اور نماز تک نہیں پڑھنے دے رہے، اور پورا جزیرۃ العرب پوری طاقت کو اکٹھی کر کے لائے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بالکل صفن بالکل ختم کر کے چھوڑیں گے، مرثیہ کر دیں گے، لیکن ابو سفیان حالانکہ کمانڈنگ کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا اور ایسی سخت اور ٹھنڈی تیز ہوا چلی کہ ان کی جو ہانڈیاں تھی وہ الٹ گئی، ریت اور ان کے بالوں میں، سروں میں، ان کی آنکھوں میں بھر گیا، گھوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ان کو پھر محاصرہ چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ یہ غزوہ احزاب کا ذکر آئے گا پارٹ نمبر 22 کے اندر انشاءاللہ۔ تو بھائی یہ تکلیفیں تو دین کا حصہ ہیں، کوئی ان تکلیفوں سے گھبرا کر کے سمجھے کہ بھائی اس دین میں کوئی گزارا نہیں، تو ظاہر بات ہے اس کی ہدایت کی کیا امید ہو، تو منافق ہی مرے۔ تو دین کے راستے میں اگر تکلیفیں آئیں تو ان تکلیفوں پر اجر ہے، ثواب ہے۔ اسی لیے کل میں نے کہا تھا کہ انسان دین کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ بالکل حلوہ بادود ہے کہ بھائی دودھ کے ساتھ حلوہ بنا کر کے پیش کر دیا اس کو کھا لیں گے، نہیں، یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
مسلمان ہونا ہنسی کھیل نہیں ہے، اس میں محنت، مجاہدہ، قربانی ساری چیزیں ہیں۔ محبت کے مقدر میں کہاں آرام اے ہمدم، کہیں شعلہ کہیں بجلی کہیں سیماب ہوتی ہے، الگ الگ رنگ ہیں۔ آپ دیکھیے خلفائے راشدین، نبی کے بعد کتنے حالات آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چار طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑا 2 سال کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور 2 بڑی سپر پاور طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر اور اسی طریقے سے اور کیا نام کیسر و کسریٰ کی طاقت۔ ان دونوں کے ساتھ ان کو مطلب دونوں ہاتھ کرنے پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، پھر ان کے ساتھ بھی یہی حال رہا، یہاں تک کہ مدینے کی سرزمین پر اس داماد رسول ذوالنورین کو اس طرح شہید کیا گیا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل جنازے کی نماز پڑھنے والے 17 لوگ تھے اس شخص کی کہ جس کی حکومت تقریباً 44 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر، جب ان کو شہید کیا گیا اور رات کی تاریکی میں چھپ کر کے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھائی اور 3 دن تک جنازہ نہیں اٹھنے دیا، 40 دن تک پیاسا رکھا گیا ان کو۔ آپ پڑھ کر کے دیکھو اسلامی تاریخ، رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ بھائی کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ کوئی قصور نہیں۔ بات یہ ہے کہ شہادت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ان آزمائشوں سے، حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5.5 سال تک بڑی تکلیفوں میں رہے، کبھی جنگ جمل، اور جس میں بڑے بڑے صحابہ سامنے ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت اماں عائشہ، ایسے لوگ، جنگ صفین، معاویہ کی پوری فوج سامنے ہے، 70,000 مسلمان شہید ہوئے، اور جنگ نہروان جس کے اندر خوارج کے ساتھ تقریباً 4,000 کی تعداد تھی۔ یہ سارے حالات آپ پڑھیں گے تو اسلام کے ساتھ یہ چیزیں لازمی ہیں، آئیں گے حالات سے نہیں بچ سکتے۔ اگر کوئی حالات سے منہ موڑتا ہے تو میرے عزیزو اس کی مثال ایسی ہے جیسے منافق کہ اگر ہرا ہرا نظر آتا ہے تو چرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر سوکھا نظر آتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے، یہ نہیں چلتا۔ اسلام کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی مثال اللہ نے فرمائی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز زوردار بارش، فیہ ظلمات، تو بارش اگرچہ نفع کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے، لیکن اس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد وبرق کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، من السوائی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، حالانکہ انگلیاں ڈالنے سے جان نہیں بچے گی، اگر اللہ کو جان لینی ہوگی تو انگلیاں ڈالنے سے کیا کام چلے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، ان کو یہ نہیں پتہ اللہ کافروں کو احاطہ گھیراؤ کیے ہوئے، کہاں بھاگ کر کے جائیں گے، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہوائیں اس کی، آکسیجن اس کی، سب کچھ تو اس کی ہے۔ ایک چیز کو ختم کر دے گا موت آ جائے گی، پانی نہ ملے تب مر جائیں گے، آکسیجن ختم کر لے تب موت آ جائے گی۔ تو ایسے ہی نبوت کے دور کے اندر آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کی بارش ہے، ان کے لیے ایک موقع تھا کہ اس نور رحمت سے، اس ابر رحمت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جب دیکھتے تھے کہ یار جہاد میں بھی جانا پڑے گا، یہ قربانی دینی پڑے گی، وہ قربانی دینی پڑے گی، تو ان اپنے مفادات کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب ان کو روشنی نظر آتی ہے اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب تاریکی اور اندھیرا نظر آتا ہے، علیہم، ان پر قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو منافق کا حال یہ ہے، جب دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ایمان لے آئے، کیا پرابلم ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی اور غلامی کرنی پڑے گی، دیکھو اسلام کا مطلب غلامی ہے، غلامی یاد رکھنا، غلامی کس کی؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اپنی خواہش کو دفن کرنا پڑے گا. ہماری کوئی خواہش نہیں، ہم تو بکا ہوا مال، جیسے بکا ہوا مال ہوتا ہے نا، اور خریدنے والا جس طرح چاہے اس مال کو استعمال کرے. جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے سائن کرتا ہے تو اسی کے اوپر ایک کانٹریکٹ کے اوپر سائن ہوتے ہیں کہ اب اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز تو پڑھیں گے اللہ کے نبی کے مطابق، لیکن تجارت، سیاست، گھر کے کاروبار، یہ چیزیں ہم اپنی مرضی سے کریں گے. ایسا ماڈرن اسلام قبول نہیں. اسلام وہی قبول ہے جس کے اندر ساری چیزوں کے اندر غلامی صرف محمد الرسول اللہ کی جائے گی. تجارت بھی نبی کے طریقے پر، نماز بھی نبی کے طریقے پر، عقائد و عبادات، معاملات، معاشرت، ہر چیز نبی کے طریقے پر کرنی پڑے گی. اس کا نام مسلمان ہے. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ دوسرے درجے کے جو منافق ہیں یہ پہلوں کے مقابلے میں تھوڑے سے ذرا ہلکے ہیں. پہلے والے تو وہ تھے بالکل ہدایت لینی نہیں تھی ان کو، اس لیے اللہ نے ان کی ساری صلاحیتوں کو سلب کر دیا، گونگے اندھے بہرے کہا. لیکن چونکہ کبھی ادھر کی بھی سوچتے تھے ادھر کی بھی سوچتے تھے، یہ مذبذب تھے بیچ میں، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو ان کی بھی سلب کر سکتا ہے، لیکن ابھی سلب نہیں کی، ابھی ان کو سوچنے سمجھنے کا تھوڑا سا موقع دے رکھا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یا اللہ چاہے تو وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان کی سماعت کو چھین لے، یعنی سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو بھی اللہ چھین لے، اس پر قادر ہے. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے. لیکن ابھی اللہ نے تھوڑی سی مہلت دی ہے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں راہ راست پر آ جائے، مان جائے، یہ وہ. لیکن یہ لوگ کتے کی دم کی طرح کہ 12 سال تک وہ نلکی کے اندر رکھی، جب نکالی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی مثال دیتے ہیں نا. تو منافقین کا حال بھی یہی تھا. مسلمانوں میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن وہی کتے کی دم کی طرح. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور کفر سے اور نفاق سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہماری ذریت کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علیکم.